بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو امپائر کے عزیز دوستوں، السلام علیکم۔ آج سے 5 سال قبل لاہور شہر میں شاہ حسین نامی ایک شخص نے قانون کی تعلیم حاصل کرنے والی خدیجہ صدیقی کو چھریوں کے 23 وار کر کے زخمی کر دیا تھا۔ سوشل میڈیا پر خدیجہ صدیقی کو انصاف فراہم کرنے کے لیے زبردست مہم چلائی گئی تھی۔ ملزم شاہ حسین کو 5 برس قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن حال ہی میں صرف 3.5 سال کی قید کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اس صورتحال میں سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ جب ملزم کو 5 سال کی سزا سنائی گئی تھی تو اب کس جواز کے تحت 3.5 سال بعد رہا کر دیا گیا؟ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ایسے اندھے قانون کی موجودگی میں نور مقدم کے لیے انصاف کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ کیا انصاف کے لیے ایسے منصفانہ نظام پر انحصار کیا جا سکتا ہے؟ خدیجہ صدیقی کون تھی؟ ملزم شاہ حسین کون تھا؟ ان دونوں کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ شاہ حسین نے کب اور کس وجہ سے خدیجہ صدیقی کو زخمی کیا؟ اور اب کس وجہ سے ملزم کو سزا پوری ہونے سے پہلے ہی رہا کر دیا گیا ہے؟ یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے چینل پہ آنے والے نئے دوستوں کو خوشامدید کرتے ہوئے ان سے حسب روایت گزارش کریں گے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ دوستوں، خدیجہ صدیقی اور ملزم شاہ حسین ایک ہی کالج میں قانون کی تعلیم حاصل کرتے رہے تھے اور کلاس فیلو تھے۔ ملزم شاہ حسین پاکستان کے مشہور وکیل تنویر ہاشمی کے بیٹے تھے۔ یہ واقعہ 3 مئی 2016 کو لاہور میں پیش آیا۔ خدیجہ صدیقی لاہور میں واقع ایک سکول سے اپنی چھوٹی بہن کو واپس لینے گئیں تو ملزم شاہ حسین نے موٹر سائیکل سے ان کا راستہ روک لیا اور سرعام دن دہاڑے چھریوں کے 23 وار کر کے خدیجہ کو زخمی کر دیا۔ انتہائی تشویشناک حالت میں خدیجہ صدیقی کو اسپتال لایا گیا اور ڈاکٹرز نے اس کی جان بچا لی۔ خدیجہ صدیقی کے جسم کا شاید ہی کوئی ایسا حصہ ہو جہاں پر سفاک مجرم شاہ حسین نے چھری سے وار نہ کیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے خدیجہ حسین کو نئی زندگی دی۔ خدیجہ حسین کی فیملی اور شاہ حسین کی فیملی دونوں ملک کے اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتی تھیں اور مجرم اور مدعی دونوں قانون کے طالب علم تھے۔ اس کیس کو سوشل میڈیا پر بہت اچھالا گیا، میڈیا پر بھی اس کیس کو بہت کوریج ملی۔ اس لیے لاہور ہائی کورٹ کے جج سید منصور علی شاہ نے اس مقدمے کا نوٹس لیا اور اس کا فیصلہ ہنگامی بنیادوں پر سنانے کی ہدایت جاری کر دی۔ انہوں نے 1 ماہ کے اندر مقدمے کا فیصلہ سنانے کی ہدایت جاری کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ مقدمے کی تمام تر تفصیلات اور کارروائی سے ان کو مسلسل آگاہ رکھا جائے۔ مجرم کے خلاف تمام تر شواہد موجود تھے۔ دراصل شاہ حسین خدیجہ صدیقی کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ موزانہ طور پر بچ گئی تھیں۔ چنانچہ لاہور تھانہ سول لائنز میں مجرم شاہ حسین کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کیا گیا۔ ملزم شاہ حسین کا کہنا تھا کہ اس نے خدیجہ صدیقی پر حملہ اس لیے کیا کیونکہ اس نے شاہ حسین سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا، جبکہ خدیجہ صدیقی کا موقف تھا کہ مجرم شاہ حسین اس کو عرصہ دراز سے جنسی بلیک میل کرنے کے لیے ہراساں کر رہا تھا۔ جب خدیجہ صدیقی نے اس کی بلیک میلنگ کی کوئی توجہ نہ دی تو وہ قتل کرنے پہ آمادہ ہو گیا۔ عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد 27 جولائی 2016 کو فیصلہ سناتے ہوئے مجرم شاہ حسین کو 7 سال قید کی سزا سنائی۔ ملزم شاہ حسین کو عدالت کے احاطے سے فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان کا ہر شہری اس فیصلے سے خوش ہو گیا تھا، لیکن ملزم شاہ حسین نے سیشن کورٹ میں اس سزا کے خلاف اپیل دائر کی اور یہ موقف اختیار کیا کہ اتنا جلدی فیصلہ سنا کر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے۔ سیشن کورٹ میں دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوئی، جس میں سیشن کورٹ نے ملزم کی سزا کو کم کرتے ہوئے اسے 5 سال کر دیا۔ اگرچہ اس فیصلے سے خدیجہ صدیقی خوش نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ مطمئن نظر آتی تھی کہ کم از کم عدالت نے ان کو انصاف فراہم تو کیا۔ لیکن ملزم نے 5 سال سزا کے خلاف بھی اپیل دائر کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج سردار نعیم نے ملزم شاہ حسین کے خلاف مقدمے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے شاہ حسین کو بری کر دیا۔ جیسے ہی یہ فیصلہ منظر عام پر آیا تو سوشل میڈیا پر ایک بار پھر طوفان کھڑا ہو گیا کہ ایسے سفاک مجرم کو بغیر کوئی سزا دیے کیسے رہا کیا جا سکتا ہے، جب اس کے خلاف اتنے واضح دلائل اور شواہد موجود ہوں اور مجرم خود اعتراف جرم بھی کر چکا ہو۔ چنانچہ سوشل میڈیا پر ایک بار پھر مہم چلائی گئی جس میں ملک کی نامور شخصیات نے پاکستان کے عدالتی نظام کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور اس فیصلے کو مسترد کر دیا۔ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس فیصلے کا نوٹس لیا اور اس کیس کی دوبارہ سماعت کی ہدایت کی۔ پاکستان میں ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے جس کے تحت چیف جسٹس کسی عدالتی فیصلے کو مسترد کر دے۔ اس کے لیے اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی جو متفقہ طور پر منظور ہو گئی۔ چنانچہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے فیصلے پر نظر ثانی کی ہدایت کی۔ چنانچہ اس کیس کی سماعت ایک بار پھر جسٹس آصف سعید کھوسا کی عدالت میں ہوئی۔ سپریم کورٹ نے ملزم کی سزا بحال کر دی۔ چنانچہ یہ آخری فیصلہ تھا جو جنوری 2019 کو سنایا گیا، جس میں ملزم کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس فیصلے نے ایک بار پھر عوام کو خوش کر دیا۔ ہر کوئی پاکستان کے عدالتی نظام سے مطمئن تھا، لیکن حال ہی میں ملزم شاہ حسین کو پوری سزا کاٹے بغیر رہا کر دیا گیا۔ ملزم کو 5 سال سزا ہوئی تھی، لیکن 3.5 سال بعد ہی اس کو رہا کر دیا گیا۔
عوام پوچھ رہے ہیں کہ آخر کس قانون کے تحت ملزم کو رہا کیا گیا ہے؟ کیا نور مقدم کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ کیا پاکستان کے ایسے عدالتی نظام سے انصاف کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے۔